منکر لوگ ہوئے ہیں، رسولوں کے منکر ہوئے ہیں، اللہ کے بندوں کے منکر ہوئے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ موت سے کوئی بھی انکاری نہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، رب کے سوا سب کو موت ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر رب سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، رب سے بڑی کوئی ذات ہوتی تو پھر مصطفیٰ کریم دنیا سے نہ جاتا۔ حضور کا دنیا سے تشریف لے جانا اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑا۔ ہمارا رب ایسا ہے کہ اس نے الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی دونوں کو اس نے بنایا، لیکن اس کے لیے نہ موت ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ الحی القیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو موت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نیند تک نہیں آتی۔ ہر وقت جو ہے وہ ہم سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اور ہماری ہر شے کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ سب سے بڑا محافظ ہے۔ جیسے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں ہی حافظ ہوں، حفاظت کرنے والا میں۔ تو سب کی حفاظتیں وہ کر رہا ہے، تو جو حفاظت کرنے والا ہو اگر اس کو نیند آ جائے یا وہ مر جائے تو پھر حفاظت کون کرے؟ ہم تو چلو لیٹ کے سو جاتے ہیں، بستر پہ آرام سے سو جاتے ہیں، بیڈ لگا ہوا ہے، فون پہ کچھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم تو آ گئی۔ وہ جانور جو رات کو ایک ٹانگ پہ سوتے ہیں، بریک ٹہنی اور بریک کی ٹانگیں، کبوتر لا لیں اور کچھ چیزیں جو جتنی بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، یہ رات کے وقت پرندے جو ہے نا ایک ٹانگ پہ سوتے ہیں، ایک ٹانگ اٹھاتے ہیں دوسری ٹانگ پہ وزن ڈالتے ہیں۔ تو اگر وہ حفاظت کرنے والی ذات جو سو جائے تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ تو سب کو اسی نے ہی سنبھالا ہوا ہے، لیکن اس کو موت نہیں، موت ہو تو پھر کون سنبھالے گا؟ ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو اولاد کا اشر آپ دیکھتے ہیں کتنا برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ جو ہے وہ رل جاتے ہیں۔ بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار کر سکتا نہیں ہے۔ ہمیں مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں سال زندہ رہے، ہزاروں، میں مائک سے عرض کر رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آئے، ہزاروں سال زندہ رہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام، آپ کی حکمت بڑی مشہور ہے، قرآن کریم اس چیز کا گواہ ہے، سورہ لقمان بھی ہے قرآن کریم میں۔ آپ کو اللہ پاک نے 3000 سال عمر عطا فرمائی۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد مکان کوئی نہ بنایا، گھر کوئی نہ بنایا، ایک وہ کھڑکا نما جو ہے سمجھتے ہیں ادھر سے جو ہے ٹکا لگایا وہ ادھر آگے، صبح ادھر کو شام ادھر کو جو ہے تاکہ ادھر سے سورج کی گرمی نہ آئے، ادھر سے نہ آئے، پردہ ہی جس طرح ہم ڈال لیتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی لمبی عمر گزاری ہے اور آپ نے آج تک مکان تک نہیں بنایا۔ تو ارشاد فرمایا یار تیرے انتظار میں ساری عمر میں نے گزاری، پتہ نہیں تو کب آئے گا یار چلے جائیں۔ اور مومن جو ہے اس کی موت خالی موت ہی نہیں ہے، مومن کے لیے یہ موت ہے تحفہ۔ حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جس کو زندگی بھر ہم درود پڑھتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن یار کا دیدار نہیں ہوتا، قبر میں جب جائیں تو سارے پردے ہٹا کے
بتائیے پھر یہ زندگی اچھی ہے یا اس زندگی سے وہ موت اچھی ہے جس میں مصطفیٰ مل جائے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا نہا دو، بچوں کو نہلا دو، کھانا جو جلدی جلدی پکا دو، سب کچھ کر دو۔ حضور کیوں؟ نعرہ تکبیر۔ بچوں سے بیوی سے کہا جلدی کر لو، سنبھال لو، اپنا نہلا دھلا لو، ان کو کھانا کھلا لو آرام کے ساتھ۔ بیوی نے پوچھا حضور کیا خیر ہے؟ فرمایا میرا وقت وصال آ گیا، مرنے کا وقت کا ٹائم، وصال کا وقت آ گیا۔ تو بیوی جو ہے رونے لگ گئی۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی حضور آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ جدا ہو رہے ہیں، یہ بچے یتیم ہو جائیں، اتنا باتیں کی۔ فرمایا تم سے بچھڑ رہا ہوں، مصطفیٰ سے مل رہا ہوں، کوئی غم نہیں ہے مجھے کوئی غم، تم سے دور ہو رہا ہوں، حضور کے قریب ہو رہا ہوں، تو مجھے حضور کی قربت جو ہے وہ تم سے زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کی آقا جب تشریف لے جانے لگے نا دنیا سے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے کان میں کچھ بات کہی حضور نے، تو سیدہ زہرا جو ہے وہ رونے لگ گئی، سیدہ زہرا رونے لگ گئی۔ جب رونے لگی تو پھر میرے آقا نے دوبارہ بلایا، پھر کان میں کوئی بات کہہ دی، فاطمہ زہرا جو ہے مسکرانے لگ گئی، خوش ہو گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے قسم دے کے پوچھا زہرا یہ تو بتا تیرے بابا نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا ہے؟ تو کہا پہلے مصطفیٰ نے اپنے جانے کی خبر دی تھی، میں غم سے رونے لگ گئی کہ میرے بابا جو ہے مجھ سے بچھڑ رہے ہیں، اور پھر بچھڑنے میرے آقا نے مجھے بلا کے دوبارہ جب بلایا تو کہا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے قبر میں ملاقات تیرے ساتھ ہوگی۔ 6 مہینے کے بعد پھر سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ فرمایا سب سے پہلے تو ہمیں ملنے کے لیے وہاں آئے۔ تو احباب یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں رہ کر قرآن کریم میں بڑے پیارے جملے جو ہے کہے، وہاں کی شان میں بڑی ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں، جس طرح آج ماں جی کا وصال ہے، ہماری اس بہن کا، باجی کا، یہ بیٹے جو ہے ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں ہمارے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم نے کہا، ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ سب سے حسین، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ محمود غزنوی جو ہے نا، حضرت ہارون رشید نے ایک دن جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھے چاند سے زیادہ حسین لگتی ہے۔ جب چاند سے زیادہ حسین کہہ دیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں میں نے کفر نہ کر دیا ہو کہ اس کو چاند سے زیادہ حسین کہہ دیا ہے۔ علماء کو بٹھایا، صبح سے شام تک علماء مسئلہ حل نہ کر سکے، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ شام کے وقت ان جیسا ایک بزرگ جو ہے آیا، اللہ کا بندہ، دستار بندی ہوئی ہے، علماء جو مسئلے پہنچے ہوئے تھے تو کہنے لگے آپ بابا جی آپ نماز پڑھائیں۔ بابا جی مسلے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سورہ مقدیم جو ہے وہ تلاوت کرنی شروع کی تو فرمانے لگے لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ پیچھے جتنے حافظ تھے وہ علماء سارے کے سارے سب کو آتی تھی، وہ کہنے لگے حضرت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کیا اللہ نے پہلے کا سورج کو سب سے حسین بنایا؟ تو ان علماء نے کہا نہیں، انسان کو سب سے، کہیے یار کیا بنایا؟ جان مخلوق میں ہے نا، خالق تو نہیں ہے، سورج بھی مخلوق میں ہے، خالق نہیں ہے۔ تو اشرف المخلوقات کون ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ضرورت تھوڑی سی، کون ہے بھائی؟ انسان ہے۔ تو پھر اللہ کے بندے نے کہا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تیسری مرتبہ کہا لقد خلقنا النجوم فی احسن تقویم، کیا اللہ نے سورج کو سب سے حسین بنایا؟ کہا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا چاند کو سب سے زیادہ حسین بنایا۔ پیچھے جتنے بھی عالم کھڑے تھے سب نے کہا نہیں جی نہیں۔ پھر کہا لقد خلقنا النجوم فی احسن تقویم، انہوں نے کہا نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اس اللہ کے بندے نے سلام پھیر دیا، کہا میں نے قرآن پڑھا ہے تو مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ میں نے کہا سورج سب سے زیادہ حسین ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا چاند حسین ہے، تم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ستارے حسین ہے، تم نے کہا نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اگر اس نے اپنی بیوی کو چاند سے زیادہ حسین کہہ دیا ہے تو کیا ہوا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے۔ اللہ پھر حسین بنایا کس کو؟ پھر کہیے کس کو؟ انسان کو حسین بنایا۔ یہاں پھر بھی قرآن کے اگلے الفاظ سنیے، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ حسین بنا کے یہاں گندی اور گھٹیا دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا۔ یہ رب کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ کس جگہ بھیجا؟ گندی گھٹیا قسم کی دنیا میں بھیجا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، حسین بنا کے اسفل کے اندر پھینک دیا، جہاں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، طرح طرح کی بدماشیاں ہیں، طرح طرح کی عیاشیاں ہیں، طرح طرح کے گناہ ہیں، اور طرح طرح کی گندی دلدلیں ہیں جن کے اندر انسان آ کے پھنس کے رہ گیا۔ خود حسین بنایا، یہاں دنیا کے گھٹیا جہان میں پھینک دیا، لیکن فرمایا سن لو یہ گھٹیا جہان تو ہے، لیکن الذین آمنوا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں رہ کے وہ گھٹیا نہیں ہوئی۔ گھٹیا دنیا کے اندر رہ کے خود گھٹیا نہیں بنے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، حسین تھے، گھٹیا دنیا میں آئے، گھاٹے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، پھر کیا ہوا؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے۔ پھر ارشاد فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل جو ہے وہ کیے۔ جب اچھے عمل کیے تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے تھے حسین، آئے گندی اور گھٹیا دنیا کے اندر، لیکن گھٹیا نہ بنے، ایمان والے بن گئے، اچھے عمل کرنے والے بن گئے، صالحین کی جماعت کے اندر داخل ہو گئے، کوئی علی حریری بن گیا۔ 1000 سال ہو گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے دنیا کے سلاطین کی قبریں مسمار ہو گئی، ختم ہو گئے جمہوریہ دور کے شہنشاہ جو ہے نور جہاں جیسے بڑی حسین و جمیل جو ہے عورتیں، ان کے مزار اور قبریں جو ہے ختم ہو گئی، لیکن قربان جائے میرے داتا کا مزار آج 1000 سال کے بعد بھی چل رہا ہے۔ آسن تھے، گٹیا میں آئے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے گٹیا بنایا نہیں، بچتے رہے، صاف ستھرے رہے، اللہ بچا کے رکھا اپنا، تو اللہ نے ان کو مومن بنا دیا، صالحین کی جماعت میں داخل کر دیا۔ کوئی علی حریری بنا، کوئی مہر علی بنا، کوئی ہندل ولی بنا، کوئی غوث چلی